آج ہمارے پاس ہسٹولوجی کا چیپٹر نمبر 4 ہے گلینڈس. لائک حسین آپ کی ریکمینڈیڈ بک ہے. اس میں سب سے پہلے ایکزوکرائن اور اینڈوکرائن گلینڈز آتے ہیں. آپ کو ایکزوکرائن اور اینڈوکرائن کا بیسک کنسیپٹ پتہ ہونا چاہیے کہ ان گلینڈز میں ڈیفرنس کیا ہے اور یہ گلینڈز ہوتے کیا ہیں. اس کے بعد ایکزوکرائن گلینڈز کی کلاسیفیکیشن آتی ہوتی ہے. اب پیپر میں ایسی کیوں کیسے آتا ہے. اس میں سے یہ پوچھتے ہوتا ہے کہ کلاسیفائی گلینڈز آن دا بیسس آف موڈ آف سیکریشنز یا آن دا بیسس آف مارفولوجی. تو آپ سے وہ جس کے اکارڈنگ کلاسیفیکیشن پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ نے اس کے اکارڈنگ ہی بتانا ہوتا ہے. وہ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ ٹیوبولر گلینڈس کیا ہیں یا سینار گلینڈس کون سے ہیں. وہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ کلاسیفائی گلینڈس آن دا بیسس آف دیئر مارفولوجی یا آن دا بیسس آف دیئر سکریٹری پروڈکٹس یا موڈ آف سکریشن. یہ تینوں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اب مارفولوجی کے بیس پہ وہ یہ ساری کلاسیفیکیشنز آئیں گی. تو یہ ساری آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے اور ان کو مکس نہیں کرنا. جس بیس پہ وہ آپ سے کلاسیفیکیشن پوچھیں اسی بیس پہ ہی کلاسیفیکیشن بتانی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں سمپل ٹیوبولر گلینڈس. اس میں ان کی ایگزامپلس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پوچھ لیتے ہوتے ہیں کہ یہ گلینڈس کن میں پریزنٹ ہے. وائوا میں بھی پوچھتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جیسے کرپٹس آف لیبرکون ہے، ان کا پوچھیں گے کہ ان میں کون سے گلینڈس پریزنٹ ہیں، تو وہ بتانا ہوتا ہے کہ سمپل ٹیوبولر گلینڈس پریزنٹ ہیں. اب آگے کوئل سمپل ٹیوبولر گلینڈس ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اس کا بھی پوچھ لیتے ہوتے ہیں کہ یہ کن میں پریزنٹ ہے. یہ سارے بیسیکلی گلینڈس کی ایگزامپل ہی پوچھتے ہوتے ہیں کہ لوکیشن تھوڑی پوچھتے ہوتے ہیں کہ کون سے گلینڈ کہاں پریزنٹ ہیں. یا آپ نے ساری ایگزامپلز یاد رکھنی. اور ہم نے نیمونک اپنے چینل پہ لنک شیئر کیا ہوتے ہیں واٹس ایپ چینل پہ. اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں لنک دیا ہوا ہے، وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں. اسی کا سارا پوچھتے ہوتے ہیں کہ یہ گلینڈس کہاں پریزنٹ ہے، کیا ان کی ایگزامپلز ہیں. اب یہ جو میوکس اور سیرس گلینڈس ہیں نا، یہ بہت زیادہ پوچھتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس جیسے پیروٹیڈ اور سلیوری گلینڈس ہے کہ ان میں یہ کون سے گلینڈ ہے، تو یہ سیرس گلینڈس ہوتے ہیں. ان کی یہ آن دا بیسس آف سکریٹری پروڈکٹ کے بیس پہ نا تو پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ پائلوری گلینڈ کی سکریشن کون سی ہے، تو وہ میوکس گلینڈ ہے تو اس کی سکریشن بھی اوبویس سی بات ہے وہی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں. اور کلاسیفیکیشن آف دا موڈ آف سکریشن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں پوچھ لیتے ہوتے ہیں ہولوکرائن، ایپوکرائن اور میروکرائن کا. اس میں کیونکہ سائٹوپلازم لاسٹ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو وہ پوچھ لیتے ہوتے ہیں کہ کس میں سائٹوپلازم لاسٹ نہیں ہو رہا یا کس میں سارا سائٹوپلازم لاسٹ ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اگر جنرل اسٹرکچر آف ایکزوکرائن گلینڈس یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو ایک بار پڑھ لو گے تو یہ کلیئر ہو جائے گا. اس کے علاوہ بس یہی ان کی ایگزامپلز امپورٹنٹ ہیں اور ان کی کلاسیفیکیشن امپورٹنٹ ہے کہ آپ سے پوچھ لیں گے کہ آن دا بیسس آف دس اس گلینڈ کو کلاسیفائی کرو، ایکزوکرائن گلینڈ کو بس. اور اس میں سے کچھ بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. یا وائوا میں ایگزامپلس پوچھ لیتے ہوتے ہیں کہ سمپل ٹیوبولر گلینڈس کہاں پریزنٹ ہیں یا سمپل ایسینار کہاں پہ پریزنٹ ہے، کمپاؤنڈ ٹیوبولر کہاں پہ پریزنٹ ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں پوچھتے. اور یہ ہولوکرائن، ایپوکرائن کا پوچھ لیتے ہوتے ہیں کہ سائٹوپلازم کس میں کمپلیٹلی لاسٹ کر رہا ہے، کس میں ایپیکل سائٹوپلازم لاسٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اور یہ آرم پٹس، یہ بھی چیز دیکھ لینا، یہ امپورٹنٹ ہے کہ آرم پٹس میں کون سے ہوتے ہیں. تو کون سے گلینڈ آرم پٹس میں ہوتے ہیں، تو وہ ایپوکرائن ہوتے ہیں.